کیوں نہیں مل رہی؟ تو ہمارا حق ہے کہ ہمیں کامیابی ملنی چاہیے. ہرگز مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں کامیابی سے. اگر مذہب کا لینا دینا ہوتا کامیابی سے تو دنیا میں اس وقت جتنے بڑے دگج سائنسداں ہیں، دنیا میں جتنے بڑے طاقتور حکمراں ہیں، وہ سب کے سب غیر مسلم ہیں. لیکن وہ آپ کو دکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی کر رہے ہیں، کامیابی کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کے اسٹرگل کا طریقہ صحیح ہے، ان کے جد و جہد کا راستہ جو انہوں نے طے کیا ہے اس میں وہ بالکل کلیئر ہے. لہٰذا وہ اخلاص کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. مارک زکربرگ نے یہ فیس بک جو بنایا ہے تو اس کا کانسیپٹ کلیئر تھا کہ ایک اتنا بڑا نیٹ ورک اور پلیٹ فارم ہم پوری دنیا کو دیں گے کہ دنیا کا ہر آدمی کسی بھی کونے اور کنارے پر بیٹھا ہو وہ دوسرے سے انٹریکٹ ہو جائے گا. اس کا کانسیپٹ کلیئر تھا. اس نے 16 سال کی عمر میں اس کو بنانا شروع کیا اور 19 سال کی عمر میں دنیا کے سامنے لا کر رکھ دیا. اور آج پوری دنیا فیس بک کا یوز کر رہی کہ نہیں کر رہی؟ اب آپ کہیں گے مارک زکربرگ کیا ہے؟ میں نے کہا یہودی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو کامیابی دی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرے یہاں سے اٹھنے سے پہلے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے. ڈاکٹر بننا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ایک مرتبہ بیٹھ کر سوچیں. ایڈوکیٹ بننا ہے، بہت اچھی بات ہے، ایک مرتبہ بیٹھ کر سوچیں. اپنی صلاحیتوں پر غور کریں کہ میرے اندر کیا کیا صفتیں ہیں، میرے اندر کیا کچھ چیزیں ہیں. اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آپ کو ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں. ابھی ایک باضابطہ ایک کمپنی آئی ہے ہمارے ملک میں بھی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں. ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ باضابطہ طریقے سے آپ کو 2-3 دن کے لیے دلی بلائیں گے. ان کا ہیڈ آفس یہاں دلی میں ہے، اور وہ آپ کے اندر جو کچھ بھی خوبیاں ہیں، جو بھی خامیاں ہیں ایک شخصیت کے اعتبار سے اس کا وہ جائزہ لیں گے اور پھر ایک پرنٹ آپ کو 2 دن کے بعد نکال کر دیں گے. 1 دن 2 دن آپ ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے الگ الگ سوالات ہوں گے، 200-250 سوالات ہوں گے. اس کا ایک طریقہ ہوگا، جیسے ایکس رے رپورٹ آپ کے ہاتھ میں آتی ہے ایسے ہی ایک رپورٹ آپ کے پاس آ جائے گی اور اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ صاحب آپ کے اندر یہ 5 خوبیاں ہیں، یہ 5 خرابیاں ہیں. ان 5 خوبیوں کے ذریعے سے آپ کس میدان میں جا سکتے ہیں. آپ آرمی میں جا سکتے ہیں، آپ سول سروسز میں جا سکتے ہیں، آپ UPSC کے ایگزام دے سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ وکیل بن سکتے ہیں، آپ انجینئر بن سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ابھی آیا ہے 1400 سال کے بعد، جو مشین کے ذریعے سے آپ کے سوالات کو سن کر آپ سے بات چیت کر کے 5,500 روپے آپ سے دے کر آپ کو 2 دن کے بعد ایک رپورٹ دے رہا ہے. قرآن پاک نے 1400 سال پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے پہچان سکتے ہیں. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہر دن رات میں بستر پر جانے سے پہلے یا بستر پر اگر پہنچ گئے ہیں تو جب دنیا بھر کے ہنگاموں سے آپ بالکل فری ہو گئے ہیں تو 10 منٹ آپ اپنی ذات کے لیے نکالیں اور ان 10 منٹ میں آپ طے کر لیجئے کہ آپ کو کل کا دن کیسے گزارنا ہے اور آج کا دن کیسے گزارا آپ نے. اس پر ایک مرتبہ نظر دوڑا لیجئے کہ آج کا پورا دن میں نے کیا کیا. اور دیکھیے ایک چیز اللہ کو بالکل بھی برداشت نہیں ہے، وہ ہے کوتاہی. کوتاہی، کام چوری، یہ اللہ کو بالکل برداشت نہیں. چاہے آپ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، کوتاہی اللہ کو ہرگز برداشت نہیں. ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کوتاہی ایک چیز، اور دوسری جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے شارٹ کٹ راستے کو تلاش کرنا. کامیابی کا شارٹ کٹ کبھی نہیں ہوتا ہے. جن لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات اگر ہے کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہے تو وہ ابھی یہیں سے نکال دیں. ہرگز شارٹ کٹ راستہ چن کر کامیاب نہیں ہو سکتا آدمی. جو اس کا ایک پروسیس ہے، جو اس کا ایک طور طریقہ ہے، جو ایک فطری ضابطہ ہے، جو ایک نیچرل پروسیس ہے، اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. چاہے آپ بلینئر اور ملینئر فیملی سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے آپ سید زادے ہوں اور چاہے آپ کسی دلت فیملی میں پیدا ہوئے ہوں. کامیابی کے لیے آپ کو وہ تمام نیچرل رولز فالو کرنے پڑیں گے جو ساری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہیں. کوئی شارٹ کٹ راستہ، کوئی شارٹ کٹ طریقہ اپنا کر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو چیلنجز کے میدان میں سب سے پہلا چیلنج ہمارا کیا ہے کہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. ہم کلی مشکک بنے ہوئے ہیں.
ادھر بھی ادھر بھی، یہاں بھی وہاں بھی، یہ بھی کریں گے وہ بھی کر لیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا یہ بھی میں کر سکتا ہوں، لیکن مگر یہ سب چیزیں نکالیے اپنے ذہن سے، اب طے کریے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت پوری دنیا میں، اور اس چیلنج نے بڑے بڑے دماغی ڈاکٹروں کو ایک بزنس دے دیا ہے۔ نیورولوجسٹ، سرجن پوری دنیا میں اس وقت کروڑوں اربوں کی تعداد میں پیسہ کما رہے ہیں، وہ ہے مایوسی۔ ہم میں سے ہر کوئی مایوس ہوتا ہے، اور قرآن نے کہا کہ صاحب مایوسی کفر ہے، لا تیأسوا من روح اللہ، لا تیأسوا من رحمت اللہ۔ قرآن نے الگ الگ انداز سے اس کو کہا کہ مایوس نہیں ہونا۔ ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی بتائے مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی بھی بتائے؟ جی اچھا، ویسے آپ نے فرض کفایہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے پورے مجمع کی طرف سے، یا سب نے مل کر طے کیا ہے کہ یہی بولیں گے آج، یا انہی کو صرف بول کر آگے جانا ہے، باقی لوگوں نے طے کر لیا کہ ہم پڑھیں گے بہت کچھ، سیکھیں گے بہت کچھ، بولیں گے یہ ہماری طرف سے آ کر؟ تو بھائی یہاں تو چل جائے گا، قیامت کے دن سب کو اپنا اپنا بولنا پڑے گا، وہاں آپ فرض کفایہ نہیں ادا کر سکتے۔ بہرحال بہت اچھی بات ہے، آپ کے جذبے کو سلام۔ جی مجھے لگتا ہے مایوس ہونے کی سب سے بڑی وجہ موٹیویٹ نہ ہونا ہے۔ موٹیویٹ نہ ہونا ہے، بہت اچھا۔ جب ہم کسی سے پریرنا لیتے ہیں، سیکھتے ہیں اور ایک جذبہ جاگتا ہے تو ہم مایوس نہیں ہوتے۔ جی اور بتائیں کوئی؟ ہاں، unnecessary expectations رکھنا، unnecessary expectation بہت رکھتے ہیں ہم لوگ، مطلب کسی چیز سے زیادہ امید رکھ لینا، جی اور جب وہ پوری نہیں ہوتی پھر بعد میں اس چیز کو لے کر مایوس کرتے ہیں۔ پوائنٹ نوٹڈ۔ اور بتائیں؟ جی اور بتائیں؟ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ جی ارے آپ لوگوں کو مولانا مرغوب صاحب نے اقبال کا شاہین کہا۔ شاہین جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں شاہین؟ بتائیں، کوئی جانتا ہے شاہین کسے کہتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا؟ باز کو کہتے ہیں۔ تو باز کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اونچا اڑتا ہے بہت۔ باز کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ پرواز لینے کے بعد، اڑنے کے بعد کئی مرتبہ گرتا ہے۔ باز جو ہے کئی مرتبہ پھڑپھڑاتا ہے، کئی مرتبہ گرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ منزل کی طرف